الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله عز وجل في الكلام الحكيم بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله عز وجل وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میرا جو یہ مضمون ہے، کچھ گزارشات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان کا تعلق ریسنٹلی جو کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی اس کے متعلق ہے، جس کا آپ دیکھ رہے ہیں پورا میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہے وہ انوالو ہو گئے ہیں اس میں. بنیادی جو کنٹروورسی ہے وہ یہ ہے کہ ایک فرد یہاں انڈیا میں ظاہری طور مسلم کمیونٹی سے جو ان کا تعلق ہے، وہ یہ تقاضا کر رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جناب قرآن میں کافی ساری آیتیں مبارکہ ہیں جو تشدد سکھاتی ہیں، جو انسانیت کے خلاف ہے، اور ان آیت مبارکہ کو وہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کو معاذ اللہ قرآن سے جو ہے وہ نکالا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے متعلق جو ہے رسپانس کس طریقے کا آیا، اور چاہے وہ شیعہ ہو، سنی مسلم جو اسکالرس ہے یا پھر انڈیپینڈنٹ اسکالرس ہے، سب لوگوں نے اس کی مذمت کی، تردید کی اور اس کو کنڈیم کیا. اور ظاہر سی بات ہے، حق بنتا ہے. ہمارا ایمان ظاہر سی بات ہے یہی ہے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے سراپا رحمت ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ رحمت للعالمین تھے، وہ سب عالمین کے لیے بحثت رحمت بھیجے گئے. اور قرآن کے جو کلمات ہے، قرآن کے جو الفاظ ہے وہ انٹیکٹ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری خود پہ لی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی. اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اللہ ہی قرآن کی حفاظت فرمائیں گے. تو یہ نٹشل میں یہ کنٹروورسی ہے اور اس کا رسپانس کس طریقے کا آیا. لیکن ایک چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو کنٹروورسی ہے اس کی ایسنس جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی قرآن میں آیات ہے جو انسانیت کے خلاف ہے معاذ اللہ، یا پھر جو تشدد وغیرہ سکھاتی ہے، یہ اس کی ایسنس ہے. تو یہ جو موقف ہے، یہ جو سٹینڈ ہے، یہ کوئی نیا سٹینڈ نہیں ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ نیو دیٹ اے پرسن ہیز سیڈ. یس، بیکاز اٹ ہیپنڈ ان آور کلوز پراکسیمیٹی. تو اور اس میں کچھ اور بھی پہلو تھے جس کی وجہ سے جو ہے ہم اس موقف سے زیادہ جو ہے واقف ہو گئے. ادروائز بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کافی سارے لوگ ہیں، ابھی بھی دنیا میں لوگ ہیں جو یہ بھروسہ رکھتے ہیں اور جو اس پہ کام کرتے ہیں، اس موقف کو عام کرنے پہ کام کرتے ہیں، اس کو پھیلانے پہ کام کرتے ہیں کہ جناب قرآن جو ہے یہ تشدد سکھاتا ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے. اگر آپ دیکھیں گے یورپ میں پرٹیکولرلی 9/11 کے بعد امریکہ میں یا پھر یورپ میں جو ہے اسلاموفوبیا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اٹ از انکریزنگ اسلاموفوبیا، جہاں پہ جو نان مسلمز ہے وہ اسلام کو، مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. اور کبھی یہ نفرت جو ہے یہ ایک رد عمل، یہ ایک ایکشن میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے. مسلمانوں کے خلاف جو ہے کافی ساری چیزیں کی جاتی ہیں مختلف جگہوں پہ. کینیڈا میں آپ نے دیکھا ہوگا، باقی ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ اس کے پیچھے کافی ساری کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں جو اسلاموفوبیا کا معاملہ ہے، اور اٹ از اے ریگولر انڈسٹری جہاں پہ کافی سارے بکس آتھرس انوالو ہے، پھر جریدے، میگزینز، اخبار وغیرہ وہ ان سب چیزوں کے بارے میں لکھتے ہیں، ایسا موقف پیش کرتے ہیں. اور اب بات اس حد تک چلی گئی ہے کہ اگر آپ ڈفرینٹ رپورٹ اسٹڈی کریں گے، ویسٹ میں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ لوگ یہ پسند
پسند نہیں کرتے کہ ان کا جو ہمسایہ ہے وہ مسلمان ہو، بیکاز دے فیل انسیکیور جب وہ ایک مسلمان کو دیکھیں گے، کیونکہ ایک پرسیپشن ایسا بنایا گیا ہے کہ بھائی ان کا قرآن ان کو سکھاتا ہے کہ وائلنس کرو اور تشدد کرو، اور یہ آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتے ہیں، ان کے لیے موت کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ خود مرنا اور نہ کسی کو مارنا ان کے لیے مسئلہ ہے. تو دس از سم تھنگ دیٹ ہیز بین اے پرسیپشن دیٹ ہیز بین کریٹڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اور یہ جو ابھی اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے جو اس بندے کی کنورسیشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہی از ناٹ اے ویل گراؤنڈڈ پرسن، کیونکہ جس طریقے سے وہ بات کر رہا ہے، حوالہ جات پیش کر رہا ہے، اٹ سیم از ہی از بوروئنگ ایوری تھنگ، ہی ڈزنٹ ہیو ہز اون پرسنل ریسرچ آن اینی تھنگ. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے وہ براڈر جو ٹرینڈ دنیا میں چل رہا ہے اس پہ نظر رکھ کے جو ہے ایک جینون رسپانس جو ہے اس کے تئیں، اس کے متعلق جو ہے وہ مسلمانوں کو تیار کرنا چاہیے. اب وہ جینون ریسپانس کیا ہے؟ دیکھیے، دعوت جو ہے، دعوت کا کام کرنا، لوگوں کو بلانا اور اسلام کے متعلق لوگوں کو انفارمیشن، جینون انفارمیشن فراہم کرنا، یہ ایک بنیادی فرض ہے مسلمانوں کے لیے. بلکہ قرآن نے فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، آپ میں سے ایک کمیونٹی جو اسپیسیفکلی وہ سامنے آ جائے اسی کام کو کرنے کے لیے کہ وہ خیر کی بات لوگوں تک پہنچائے، وہ لوگوں کو خیر کی دعوت دیں. یا پھر قرآن میں آپ جانتے ہیں کہ ہم سے تقاضا کیا گیا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ امر کرو معروف کا اور منکر سے لوگوں کو روکو. سو مائی پوائنٹ ہیئر از کہ یہ جو کنٹروورسیز آئے دن سٹارٹ ہو رہی ہے، بنیادی طور پر کیا ہو رہا ہے کہ ویسٹ میں اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے، کوئی کتاب لکھ رہا ہے، کوئی آرٹیکل لکھ رہا ہے، آلریڈی کام اتنا ہو چکا ہے کہ لوگ وہ خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو دعوتی پروگرام ہے وہ کافی نیرو بیسڈ دعوتی پروگرام ہے. نیرو بیسڈ دعوتی پروگرام کا مطلب کیا ہے؟ اب ایسی کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی، چلیے ٹھیک ہے، ہم نے اس کو کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہو وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ غلط ہے وغیرہ وغیرہ، وہ صحیح بات ہے، اٹ از رائٹ، ہم تو یہ ظاہر سی بات ہے ہم یہ مانیں گے ہی نہیں. لیکن دا پوائنٹ ہیئر از کہ کسی کارنر میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس میں ایکچولی اسلام کی دشمنی کی نیت نہیں ہے، لیکن اس کو یقین ہے کہ بھائی اسلام میں کچھ ایسا لکھا گیا ہے، قرآن میں کچھ ایسا لکھا گیا ہے. بھائی اب ہم نے تو ریچ آؤٹ کرنا ہے اس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ سن رہے ہیں، بیسیکلی دس از ناٹ واٹ از مینشنڈ ان دا قرآن اینڈ دا سنہ آف دا پروفیٹ پیس بی اپون ہم. وی نیڈ ٹو کلیریفائی ٹو ہم کہ اسلام جو ہے یہ ایک امن والا مذہب ہے، یہ سلامتی کے لیے آیا ہے، اور ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ساری کائنات کے لیے، نہ انسانیت کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے بحیثیت مرسی، بحیثیت رحمت جو ہے وہ بیچے گئے ہیں. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ اف وی فیل ٹو ڈو دس ورک، کہ ہم اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور پھر جو ہے ایک نگیٹو ماحول پیدا ہو جائے، اور پھر نگیٹو ماحول کا کوئی بندہ جا کے استعمال کرے یا فائدہ اٹھائے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں تو ہماری ویکنس بھی سامنے آ جاتی ہے، ہماری کمزوریاں بھی اس میں شامل ہے. اٹ از ناٹ اونلی دا کیس کہ کوئی بندہ اسلام کے خلاف لکھ رہا ہے، اٹ از آلسو دا کیس کہ ہم نے جو لوگ اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کا آرٹیکل پڑھ رہے ہیں، اس کی بات پہ بھروسہ کر رہے ہیں، ہم اس تک نہیں پہنچے ہیں آج تک، اور ہم نے یہ سب چیزیں ان کو واضح نہیں کی ہے. سو مائی پوائنٹ ہیئر از کہ ہمارا جو دعوتی پروگرام ہے یہ کافی نیرو بیسڈ ہے. ہم دعوت کرتے ہیں جناب ہمارا جو ہمسایہ آرگنائزیشن ہے اس کی کمزوری کیا ہے، اور ہم کیسے جو ہے اس کی تردید کرتے ہیں، ان کے عقائد میں کون کون سی خرابی ہے اور ہم ان کی کیسے تردید کرتے ہیں. اب جو فار ایگزامپل اب یہ جو ورسز انہوں نے جن کا تقاضا اس نے کیا ہے، یہ ورسز بڑی مشہور ہے میڈیا میں کہ
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ورسز تشدد کریٹ کرتے ہیں. اب ان پہ تو ایک جامع پیکیج ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کا، اور مسلمان بار بار ان کو جو ہے ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اس کو ایکسپلین کریں نان مسلمز کے سامنے، اور یہ جو ہے یہ بات رکھیں کہ ان کا اصل مطلب کیا ہے، ان کا اصل کنٹیکسٹ کیا ہے، کس ہسٹوریکل کنٹیکسٹ میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں. اور یہ کام اس حد تک جانا چاہیے تھا، اس انٹینسٹی اور اس ڈگری تک جانا چاہیے تھا جہاں پہ وہ نان مسلمز جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تشدد کریٹ کرتا ہے، جب تک کہ وہ یہ ان کے لیے کلیئر نہ ہو جاتا کہ بھائی اصل معاملہ کیا ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ یہ ہماری بھی ایک کمزوری کا پہلو اس میں دکھائی دیتا ہے کہ ہماری جو دعوت ہے وہ کافی نیرو بیسڈ ہے، وہ براڈ بیسڈ نہیں ہے، تاکہ وہ لوگ، ابھی یہ بندے کی بات آپ چھوڑیے، وہ لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ویسٹ میں رہتے ہیں، جو رپورٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کا ایک نگیٹو تصور ہے اسلام کے بارے میں، تاکہ وہ لوگ جو ہے اسلام کا صحیح جو فہم ہے، صحیح سمجھ جو ہے وہ ان کو آ جاتی، ان کو یہ پتہ چلتا کہ اسلام اصل میں جو ہے وہ کیا بتاتا ہے. اب میں اس کی ایک مثال یہاں پہ دیتا ہوں، اور one of the confusions that this man is suffering from, this will also get clear here. دیکھیے قرآن جو ہے، اسلام جو ہے، یہ ایک مکمل ہدایت ہے. یہ امن کے دور کے لیے بھی ہدایت ہے، اور اگر حالت جنگ ہو تو اس دور کے لیے بھی یہ ہدایت ہے. اس کی ایک بہترین مثال ہم لے سکتے ہیں فرام سورۃ الممتحنہ. یہ 60th چیپٹر ہے قرآن کا، ورس 7, 8 and 9 میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، یعنی کہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ ہمارے رکھی گئی ہیں، اور ایک کنٹیکسٹ جنریٹ ہو رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ جو ورسز کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں، ان ورسز کو کس کنٹیکسٹ میں آپ نے ان کو سمجھنا ہے. تو ورس 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ممتحنہ کے کہ شاید کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کرے، اَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، آپ کے جو دشمن ہیں، شاید کہ اللہ کی مہربانی کچھ ایسی ہو کہ آپ اور آپ کے دشمنوں کے درمیان جو ہے محبت اور الفت پیدا ہو جائے. بے شک اللہ تعالیٰ قدیر ہے، وہ طاقت رکھنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے. تو اس آیت مبارکہ سے جو شروعات ہے انٹریکشن بٹوین مسلم اینڈ نان مسلمز، وہ کیسی ہونی چاہیے؟ اس آیت مبارکہ سے شروعات اب ہو رہی ہے. شروعات کیا ہے کہ اگر دشمنی کا بھی ماحول ہو تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ دشمنی کا ماحول دوستی کے ماحول میں تبدیل ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنے پہ دونوں سائڈز میں اگر کوشش ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد سے وہ کامیاب ہو جائیں گے. ورس 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ان لوگوں سے نہیں روکتا جو آپ کو آپ کی دین کی وجہ سے آپ سے جھگڑا نہیں کرتے، اور آپ کو آپ کے گھروں سے بے دخل نہیں کرتے. اللہ آپ کو نہیں روکتا کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور انصاف کا معاملہ کریں. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرتا ہے. اب دیکھیے ورس 7 میں ایک جنرل جو ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہے مسلم کا وہ بتایا گیا، یعنی کہ وہ ایک مسلمان کا جنرل ایٹیٹیوڈ یہی ہونا چاہیے کہ انسٹیڈ آف ہیٹ، انسٹیڈ آف ہیٹریڈ، انسٹیڈ آف اینیمیٹی، محبت کا ماحول ہونا چاہیے. ورس 8 میں یہ بتایا گیا کہ اب اگر ایسا ماحول ہے بھی، لیکن اس میں جو وہ لوگ ہوں گے جو نہ آپ سے جھگڑا کرتے ہوں گے دین کی وجہ سے، نہ آپ کے گھروں سے آپ کو بے دخل کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہوں گے، تو آپ تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. آپ کو کس نے روکا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، ان کے ساتھ انصاف سے پیش آنے سے، ان کے ساتھ جسٹس کرنے سے؟ کس نے آپ کو روکا ہے؟ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند ہی کرتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آئیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ورس 7 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تو آپ کو بس ان لوگوں سے روکتے ہیں جو آپ کے دین کی وجہ سے آپ سے جنگ کر رہے ہیں، آپ کو آپ کے گھروں سے بے دخل کر رہے ہیں، آپ کو آپ کے گھروں سے نکال رہے ہیں، اور آپ کے خلاف جو ہے وہ کنسپریسی یا سازش کر رہے ہیں، آپ کو بے دخل کرنے کی سازش کر رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو روکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ دوستی کرو. ابھی یہ نہیں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ آپ ان کے ساتھ جنگ کرو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عام لوگوں سے
یہ تقاضا کرتا ہے کہ جناب آپ ان کے ساتھ دوستی مت کرو، کیونکہ یہ جو یہ کام کر رہے ہیں ظلم والا کام ہے بھائی. بلا وجہ آپ کسی کے مذہب کی وجہ سے اس پہ جو ہے جنگ مسلط کریں گے، بلا وجہ کسی کے مذہب کی وجہ سے آپ اس کو اپنے گھروں سے بے دخل کر دیں گے، اس کے خلاف سازش کریں گے، تو ظلم ہوا. اور ظاہر سی بات ہے ظالم مسلم ہو غیر مسلم ہو اس کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے دوستی نہ کی جائے اس حالت میں، اور اگر آپ دوستی کرو گے تو پھر تو ظالموں میں لکھو جاؤ گے. اور یہ جو 3 آیت مبارکہ ہے یہ ہمیں واضح کرتی ہیں کہ ایک مسلمان کا رویہ غیر مسلم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اب دیکھیں یہاں پہ کس حالت میں ریئیکٹ کرنا ہے وہ تو پھر جو مسلمانوں کی لیڈرشپ ہوگی وہ طے کرے گی. کس طرح عام انسان جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتا. ہی شوڈ ناٹ ٹیک لا انٹو ہز ہینڈز، اٹ از ناٹ الاؤڈ فار ہم. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے پھر بھی تو قرآن کہتا ہے کہ جناب ان کے ساتھ دوستی مت کرو. یار اگر آپ دیکھو گے سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر جو 2 مسلمان گروپ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کریں گے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان جو ہے صلح کرو، ان کے درمیان جو ریکنسلیشن کرو. وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان کافر کے ساتھ اگر دشمنی کے ماحول میں ریکنسلیشن ہونی چاہیے، یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ریکنسلیشن ہونی چاہیے، حکم ہے کہ ریکنسلیشن کرو. اور اگر ایک اب ان میں سے 2 میں سے ایک جو ہے وہ ریکنسلیشن کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے دوسرے طبقے پہ، دوسرے گروپ پہ، تو اس کے خلاف سب جو ہے آپ کھڑے ہو جائیں. اب دیکھیے یہاں پہ بھی تو ظالم کو روکنے کا حکم ہے، چاہے وہ یہاں پہ مسلمان کا تذکرہ ہے، وہاں پہ غیر مسلم کا تذکرہ ہے، تو رول تو سیم ہے. اگر ظالم ہو ظالم کا سپورٹ مت کرو، ادروائز آپ کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کے ساتھ انصاف سے جو ہے وہ پیش آئیں. اب جو بھی ورسز جو کنفلکٹ سے ریلیٹڈ ہے یہ تو ان لوگوں سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو نیوٹرل ہے، جو مسلمانوں پہ جنگ مسلط نہیں کرتے، جو مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ظاہر سی بات ہے وی آر لیونگ فار ایگزامپل ان اے کمیونٹی. دیکھیں امریکہ ہے فار ایگزامپل، جرمنی ہے یا انگلینڈ ہے، لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، یا انڈیا ہے یا پاکستان ہے یا کوئی اور ملک ہے، لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں. تو کسی مسلمان کے لیے تو یہ جائز بنتا ہی نہیں کہ وہ غیر مسلم کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، کیونکہ انصاف کرنا اور حسن سلوک کرنا یہ تو دین کی بنیاد میں سے ہے، یہ تو بنیادی تقاضے اسلام ہم سے کرتا ہے. My point actually is not to explain these verses. My point is this کہ یہ جو ہوا ہے ابھی کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہے، آیت مبارکہ ایسی ہیں جو انسانیت کو تشدد سکھاتی ہے. یہ ایک براڈ بیسڈ ڈسکورس آلریڈی چل رہا ہے دنیا میں 9/11 کے بعد، اور یہ سخت ہو گیا، اور اب اسلاموفوبیا دنیا میں اٹ از آن دا رائز. مسلمانوں کے خلاف کافی ساری زیادتیاں ہو رہی ہے، اور اس سارے سسٹم میں اس سارے جو سناریو جو ہے اس میں ایک امپورٹنٹ ویکنس جو ہماری طرف سے ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا دعوتی پروگرام جو ہے وہ کافی نیرو ہے، وہ براڈ بیسڈ دعوتی پروگرام نہیں. ہر آرگنائزیشن جب اپنا پرچار کرے گی، اپنے عقائد کا پرچار کرے گی، اپنے جو فقہی جو مسائل ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے کا انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہو، تو پھر اسلام کا جو بنیادی پیغام ہے، امن والا پیغام، انصاف والا پیغام، وہاں تک تو ہماری فرصت جائے گی ہی نہیں. پھر کون کتابیں لکھے گا ان لوگوں کے لیے جو ویسٹ میں یہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ بھائی اسلام ایک تشدد سکھانے والا مذہب ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک جو ہے تشدد سکھانے والے معاذ اللہ پیغمبر ہے. ان کو اب یہ کون بتائے گا کہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، ساری جو کائنات ہے ان کے لیے، انسانوں کے لیے، اور جو باقی ذریت ہے ان کے لیے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے ایسا نہ سوچیں، دین وی ہیو ٹو ڈیولپ اے براڈ بیسڈ ریسپانس اباؤٹ دس. وی ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو دوز پیپل جو یہ سوچتے ہیں کہ اسلام کچھ ایسے قسم کا مذہب ہے. ہم نے ان تک جو ہے اسلام کا جینون صحیح پیغام پہنچانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ کہ وی ہیو ٹو ایمرج کم آؤٹ آف دس سیکٹیرین اسٹرائف دیٹ وی آر انوالوڈ ان ٹو. کیونکہ ہمارے بچے
بچے جب پھنسے رہیں گے آپسی تصادم میں، آپسی اختلافات میں، تو جو براڈر چیلنجز مسلمان کے لیے ہیں، اسلام کے لیے ہیں ان دا گلوبلائزڈ ورلڈ، تو ظاہر سی بات ہے ان کو ہینڈل کرنے والا کون بنے گا. تو آل دیز تھنگس وی نیڈ ٹو بی کیئرفلی ریسپونڈ ٹو، اور یہ دیکھ کے کہ براڈر جو ٹرینڈ ہے وہ کیا ہے، اور اس ٹرینڈ کو حل کرنے کے لیے ہم نے کون کون سے اقدام کرنے چاہیے. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.